بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شہزاد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ ایس ایم پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں نزاکت عباسی، جو مصنف ہیں ایک کھلاڑی عمران خان پر۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس پر بات تو ہم کسی اور پروگرام میں کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے N17 اور P41 میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پر۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ نزاکت بھائی، N17 جو یہ حلقہ ہے عمر ایوب خان صاحب کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حال ہی میں جس طرح سے اپر خانپور میں بھی کچھ ایشو چل رہے تھے GDA اور جنگلات کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ N17 جو ہے بیسیکلی یہ ایک ایسا حلقہ ہے کہ جہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب، یہ پہلے N12 تھا، جب میاں محمد نواز شریف لاہور کو چھوڑ کے یہاں سے الیکشن لڑتے تھے۔ ہزارہ کا ان کے لیے نون لیگ کا گڑھ سمجھا جا رہا تھا۔ 2 بار وہ الیکشن لڑے، ان کے پاس رہا حلقہ، پھر اس کے بعد بابر نواز صاحب ان کے پاس رہا حلقہ۔ یہ حلقہ شروع سے ہی نون لیگ کا رہا ہے۔ ابھی تحریک انصاف کے پاس ہے، 2013 میں ہم نے اس میں مقابلہ کیا نون لیگ کا۔ اس حلقے میں تو مقابلہ ہی نہیں تھا نون لیگ کا کوئی کسی پارٹی کے ساتھ، تو 2013 میں 1 to 1 مقابلہ ہوا۔ 2018 میں ہم نے یہ حلقہ جیتا ہے۔ عمر ایوب خان صاحب یہاں سے منتخب ہوئے، اور ترقیاتی کاموں کی اگر میں آپ کو تفصیل دوں تو وہ ایک لمبا پروگرام اس کے لیے چاہیے آپ کو، 40-45 منٹ کا۔ صرف ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ترناوا سے یہاں تک روڈ آ رہا ہے، اس کا وہ 1 ارب 80 کروڑ روپے کا ہے۔ یقین یہ ایسا ہے کہ 200 کروڑ روپے کا ایک منصوبہ آپ کو میں نے بتایا، جو یہ پورے ڈسٹرکٹ ہری پور کو وہ جوڑ دے گا ٹیکسلا کے ساتھ، اور اس پورے علاقے کو یہ ملا دیتا ہے، یہ ایک منصوبہ صرف۔ اچھا نزاکت بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام تحریک انصاف کے دور میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن جو پیچھے بلدیات گزری ہے 1 سال پہلے، تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا اس کو، تو اس میں جو ہے یہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے N17 میں سے یہ آپ کی 3 تحصیلیں، یہ تینوں کی تین جو تھیں وہ نون لیگ ون کر گئی۔ یعنی کوئی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والا جو الیکشن ہے شاید جلد ہی ہو یا اگلے سال تک، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے تحریک انصاف کے لیے؟ یہ ڈسٹرکٹ ہری پور کی 3 تحصیلوں کی آپ بات کریں، پورے ضلع یہ جو ہزارہ ڈویژن ہے انشاءاللہ یہاں سے کلین سے تحریک انصاف کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے اس میں یا جنرل الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلدیاتی الیکشن ایک تو یہ ہوتا ہے برادری سطح کا ہوتا ہے، لوگوں کی بڑے ووٹ کے اوپر توجہ نہیں دی اتنی۔ پھر دوسرا جو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا راجہ شہاب سکندر، وہ اس نے پوری زندگی وہ باہر رہا، لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں رہا۔ ایک تو یہ بھی یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ اس وجہ سے تحریک انصاف نے الیکشن لوز کیا، لیکن ووٹ بینک بڑا ہے عمران خان صاحب کا۔ جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2013 میں یا اس پولنگ سے ہمیں 100 ووٹ پڑا، 2015 میں ضمنی الیکشن میں ہم لوگوں کو 150 ووٹ پڑا، اور اس بلدیاتی الیکشن میں 450 ووٹ ہم لوگوں کو پڑا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب کا ووٹ بڑھ رہا ہے۔ ہارنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ کمزور تھا یا کہ عمران خان کا ووٹ بینک ٹوٹا نہیں ہے، وہ ہر دن گزرتے دن کے ساتھ وہ بڑھ رہا ہے ایسے ہی۔ اچھا نزاکت بھائی، آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ GDA اور جنگلات کا جو ایشو تھا، کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی رنگ ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ GDA کو آپ اپنے علاقے میں کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اپر خانپور کا یہ جو علاقہ ہے؟ GDA کا جو ہے ابھی پیر ساوا سے لے کے کوالہ تک جو کہا جا رہا ہے کہ GDA آیا ہے، GDA کا مطلب آسان لفظات لوگوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ GDA جو ہے گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ ان کا کام ہے جو علاقے پسماندہ علاقے ہیں ان کو ڈیولپ کر کے اوپر لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ اس علاقے میں ترقی ہوتی ہے، اور ہوئی بھی ہے۔ GDA جب سے آیا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ GDA کے بے شمار فنڈ لگے ہیں وہاں سے، پیر ساوا سے لے کے یہاں تک، آپ جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی GDA کا 40 کروڑ روپے کا فنڈ ہے جو اس علاقے میں لگنا ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، دوسری چیزیں بھی، لوگوں کی تعمیرات بھی ہو رہی ہیں۔ جو جگہ کسی جگہ پہ اگر رکا ہے کوئی کسی کا کوئی ترقیاتی کام، تو وہ اس وجہ سے رکا ہے کہ وہ محکمہ جنگلات کا مسئلہ ہے، GDA کا مسئلہ نہیں ہے کوئی۔ اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زمینوں کے اوپر آ کے GDA قبضہ کر دے گا؟ لوگوں کی باپ دادا کی جائیدادیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، GDA کے ایک دم سے قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک پورا ایک لیگل پروسیس، یہ بات سچ ہے کہ اس کو ایک سیاسی رنگ دیا گیا ہے،
اور اس کو اس مسئلے کو اچھالا گیا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کی سیاست یہاں پہ ان کو ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کے پاس کہنے کو یا دکھانے کو کچھ آیا نہیں, جی ڈی کو اچھالا گیا ہے. لیکن وہ ابھی جب سے میں بھی یہاں پہ آیا ہوں گراؤنڈ پہ میں نے دیکھا ہے, لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہے, ان کو بتایا, اور 2 مہینے سے ایسا کوئی ایشو سامنے نہیں آیا تقریباً. نہیں, جی ڈی اے چلو ڈیولپ کے کام کر رہا ہے, اچھے کام کر رہا ہے, پر ہمارے اپنے کوئی ضلع کی کوئی اتھارٹی ٹھیک نہیں تھی. ہزارہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی, مکھنیال ہو جاتی, اس پہ بھی بڑا ایشو ہے کیونکہ اپنے لوگوں کو کیا ہم لوگ آئل نہیں ہیں اس چیز کے کہ ہم ایک اتھارٹی نہ لا سکیں یا نہ بنوا سکیں. یہ بات, یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ہے بھی ٹھیک, اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہماری ایک اپنی اتھارٹی ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے ایک آپ کو ٹائم چاہیے تھا. اور علاقہ ہمارا پسماندہ اتنا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر باقی پورے پاکستان سے 50-100 سال پیچھے تھے. ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں تھی. لیکن اگر نئی ایک اتھارٹی بنانا کرنا, اس کو پھر کرتے کرتے ہم لوگوں کو ایک لمبا ٹائم چاہیے تھا. گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کام کر رہی تھی, اس کو لے کے آئے, اور آنے والے وقت میں میری بات ہوئی ہے عمر ایوب خان صاحب کے ساتھ, ارشد ایوب خان صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی ہے کہ مکھنیال کے کوئی ہو یا ہماری کوئی اپنی اس طرح کی اتھارٹی ہو جو اس علاقے میں کام کرے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہوگی. اچھا, تعلیمی میدان میں آپ یہ جو اپر خانپور کا علاقہ ہے, اسے آپ آنے والے مستقبل میں, کیونکہ جو اسکولوں میں اب ہائی سیکنڈری ہو گئے ہیں, جو ہائی اسکول تھے, جو مڈل تھے وہ ہائی ہو رہے ہیں, تو آنے والے مستقبل میں آپ جو ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے اس علاقے کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ آنے والے یہ جو ابھی ہمارے پاس یہ صوبائی کا حلقہ آیا ہے, یہ پہلی بار آیا ہے تحریک انصاف کے پاس. 4 سال ہوئے ہیں اس حلقے میں تحریک انصاف کو. گزشتہ 15 سال سے یہ نون لیگ کے پاس تھا حلقہ. یہ بدقسمتی سے ہمارے پاس تعلیم کا ایسے نہ ہونے کے برابر ہیں چیزیں. لیکن 4 سال کے اندر آپ یہ ساتھ دیں گے ہائی اسکول برکوٹ, اس کو ہائر سیکنڈری کر دیا گیا ہے. 7 کمل گاؤں ہے, وہاں پہ گرلس اسکول بن رہا ہے. کوالہ میں گرلس اسکول بن رہا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے تحریک انصاف کام کر رہی ہے. جبری میں دیکھ لیں آپ, اس میں 4 سال کے اندر, یہ 4 سال کے کام ہے. 15 سال گزشتہ جو تھے وہ نون لیگ کے پاس تھے. بدقسمتی سے ہمارا علاقہ, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پورے پاکستان کے اندر ہم پاکستان سے 50 سال پیچھے تھے. اور آج اگر 4 سال تحریک انصاف کی آپ کارکردگی دیکھیں تو آج پورے پاکستان میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ڈسٹرکٹ ہری پور ہے. ہری پور ہے. اچھا, جو ہمارا اپنا یہ جو آبائی گاؤں ہے درکوٹ, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہم لوگ بہت پیچھے نہیں رہ گئے؟ تعلیمی میدان میں یہ تو ایک حقیقت ہے اور سچ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی اسکول نہیں تھا, اور ہے بھی پرائمری اسکول ہیں تو اس طرح کی نہیں ہیں, ان میں سہولتیں نہیں تھیں. اور یہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ابھی اوپر یہ ملا نروٹی میں ایک اسکول ہے, اس کا بھی افتتاح ہو گیا, جلدی ہو جائے گا وہ بھی. اور کوشش ہے کہ میری بھی کوشش ہے کہ وہ جو اسکول کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ پرائمری کے لیے نہیں ہے, وہ مڈل کے لیے. اس کے کمرے بنے ہوئے ہیں, 7 2-3 کمرے اور بن جائیں, اور اسی کو ہم لوگ مڈل کروا دیں انشاءاللہ. اچھا نزاکت عباس صاحب, اینڈ میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی ٹائیگر ہیں, ورکر ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کے لیے میرا یہ گزارش ہے کہ متحد رہیں, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. آنے والا دور انشاءاللہ عمران خان کا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ہمارے ساتھ نزاکت عباسی مصنف ہیں ایک کھلاڑی کتاب کے, آپ ان کی کتاب بھی ضرور پڑھیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد احمد کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے SM پاکستان.